اب آ جائیے بھائیو آخری بات، آج کے جو اہم موضوع ہے، اور آج اللہ رحم فرمائے بعض لوگ جن کو اللہ نے تھوڑا پیسہ دے دیا، جن کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، بہت زیادہ بینک بیلنس ہو گیا، تو اب وہ لوگ سونے کے برتن استعمال کرتے ہیں، سونے کے چمچے استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، سونا چاندی استعمال کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضۃ، سونا اور چاندی کے برتنوں میں مت پیو، ولا تلبسوا الحریر، اور ریشم کو مت پہنو، ولا الدیباج، یہ بھی ریشم ہے، ایک وہ ریشم جو ذرا باریک ہے، ایک ذرا موٹا ریشم، فإنہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، یہ سونا کے برتن وغیرہ، چاندی کے برتن جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور مرد لوگ کافروں کے ریشم وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، یاد رکھیں فإنہا لہم، یہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اے مسلمانوں تمہارے لیے آخرت میں یہ چیزیں ہیں، تمہیں سونے کے برتن بھی ملیں گے، ریشم بھی ملیں گے، سب چیزیں ملیں گی، اللہ نے چاہا تو جو اچھی اور نعمتیں ہوں گی۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، وہ سن لیجئے، جو لوگ یہ پیتے ہیں کھاتے ہیں سونے کے برتنوں میں، چاندی کے برتنوں میں، آپ نے فرمایا الذی یشرب فی اناء الفضة انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کو انڈھیل رہا ہے، یجرجر ڈال رہا ہے، پانی جب ڈالا جائے، انڈھیلا جائے، وہ انڈھیل رہا ہے، یہ پانی نہیں پی رہا، اپنے پیٹ میں آگ اتار رہا ہے۔ اور ایک روایت میں سونا اور چاندی کا ذکر بھی ہے، سونا کا بھی ذکر ہے، جو سونے کے برتن میں پی رہا ہے اور چاندی کے برتن میں پی رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ انڈھیل رہا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، اس پر کھانا پینا ان برتنوں میں، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، یہ حرام ہے، اور اس پر اتفاق ہے، اس میں علماء کا اتفاق ہے، اجمع العلماء انه لا يجوز لمسلم ان يأكل ولا ان يشرب في آنية الذهب والفضة۔ اسی طرح امام نووی فرماتے ہیں کہ اجمعت الامہ على تحریم الاکل والشرب وغیرهما من الاستعمال في اناء ذهب او فضة، کہ اس میں امت کا اجماع ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا حرام ہے۔ اور اس میں عورت اور مرد سب برابر ہیں، یستوی فی تحریم استعمال اناء الذهب والفضة الرجال والنساء۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مرد اور سب اس میں شامل ہیں، سب کے لیے، یہ نہیں کہ عورتوں کے لیے زیور حلال ہے، سونا ان کے لیے حلال ہے تو وہ برتنوں میں کھائیں اور پئیں، نہیں۔ بہت لوگ ایسے کرتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اللہ رحم فرمائے، سونے کے چمچے اس طرح۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ولا خلاف بین اصحابنا فی استعمال آنیۃ الذهب والفضة حرام، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سونا اور چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے، اور یہ مذہب ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور رحمہ اللہ، ولا اعلم فیہ خلافا، المغنی۔ اور
ہاں اس میں ایک استثناء ہے، اگر کسی کے پاس برتن ہے کوئی لکڑی کا، کسی اور دھات کا کوئی برتن ہے اور وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو جوڑنے کے لیے اگر چاندی استعمال کی جائے، تھوڑی سی چاندی، تو وہ جائز ہے، جیسا کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ ٹوٹ گیا تھا، فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ، وہ جو ٹوٹی ہوئی جگہ تھی وہاں پر ایک چاندی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا۔ تو یہ اس طرح جوڑنے کے لیے تھوڑی بہت چاندی استعمال کرنا جائز ہے، جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 شرطیں اس کے لیے، کہ پہلی شرط تو یہ کہ ان تکون یسیرتن، تھوڑی سی ہونی چاہیے، ثانیا ان تکون من الفضہ، چاندی کی ہو، سونا نہیں، سونا سے آپ جوڑ لگائیں نہیں کہ پیالہ ہے ٹوٹ گیا رسول اللہ نے لگایا تھا، چاندی تو چلو ہم سونا لگاتے نہیں، فلا یباح، وقلیلہ وکثیرہ حرام، سونے کی تھوڑی چیز ہو زیادہ ہو پیالے میں، اس کو جوڑنے کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ الثالث ان یکون للحاجۃ، تیسری بات یہ ہے کہ حاجت ہو کوئی ایسی، اگر وہ کوئی اور چیز اس کے شک کو، اس کے جو ٹوٹے ہوئی چیز کو جوڑ سکتی ہے تو کوئی اور چیز کے ذریعے اس کو جوڑ لیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال چیزیں استعمال کرنے، حرام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔